بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اسلامیت لازمی کے مضمون کے ساتھ آپ لوگوں کو حاضر ہوں۔ آج ہم دوسرے چیپٹر کو ڈسکس کریں گے کہ اس میں سے پیپر کے اندر کون کون سے ایم سی کیوز اور کون کون سے مختصر سوالات آتے ہیں۔ ہاف چیپٹر کو میں نے سلیکٹ کیا ہے، ہاف انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر آپ لوگوں کو بتاؤں گا، تو توجہ کے ساتھ آپ لوگوں نے سننا ہے اور ان تمام چیزوں کو آپ لوگوں نے میمورائز کرنا ہے اچھے طریقے کے ساتھ۔ ہمارے اس چیپٹر کے جو کل ٹاپکس ہیں وہ سارے کے سارے یہ ہیں کہ ارکان اسلام کے اوپر یہ سارا چیپٹر محیط کرتا ہے۔ سب سے پہلے کلمہ شہادت ہے، پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اس کے اندر جو پیپر کے اندر شارٹ کوسچن آتا ہے وہ ایک یہ آ سکتا ہے کہ کلمہ شہادت عربی میں لکھیے، تو آپ نے کلمہ شہادت عربی کے اندر لکھنے کی پریکٹس کرنی ہے۔ یہ بہت زیادہ کوسچن آتا ہے۔ پہلے چیپٹر کے اندر کلمہ طیبہ آتا ہے اور دوسرے چیپٹر میں سے کلمہ شہادت پیپر کے اندر آ جاتا ہے۔ اس کا ترجمہ آپ کو آنا چاہیے اور اس کے اندر کن دو چیزوں کا تذکرہ ہے، یعنی اللہ کی توحید کا اور دوسرا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ ان کے اوپر ایم سی کیوز بنتے ہیں، کثیر الانتخاب سوالات بنتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ہم جب آتے ہیں نماز کے اوپر، تو نماز کے اوپر صلاۃ کے وہ معنی پوچھ لیتا ہے۔ اگر فارسی کے اعتبار سے پوچھے تو اس کا معنی آپ کو آنا چاہیے، اگر عربی کے اعتبار، کیونکہ نماز فارسی کا لفظ ہے، یہ اس طرح ایم سی کیوز آ سکتا ہے نماز کس زبان کا لفظ ہے، تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ فارسی کا لفظ ہے۔ اگر صلاۃ کا آتا ہے تو صلاۃ کے لغوی معنی پوچھتا ہے۔ صلاۃ کے جب لغوی معنی پوچھے جاتے ہیں تو اس وقت اس کا معنی نماز نہیں ہوگا، اس وقت اس کا معنی دعا ہوگا صلاۃ کا۔ تو یہ ایم سی کیوز کے اندر آپ لوگوں نے کلیئر رکھنا ہے، تاکہ وہاں پہ آپ نے نماز کو ٹک نہیں کرنا، وہاں پر آپ نے دعا کو ٹک کرنا ہے۔ اگر پوچھا جائے کہ صلاۃ کا اصطلاحی معنی کیا ہے تو اس وقت پھر آپ نے نماز کو کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے نماز کے اوپر، پھر آپ کو اس کے اصطلاحی معنی بھی آتے ہیں کہ خاص انداز کے ساتھ رکوع اور سجود و قیام کرنے کو نماز کہتے ہیں۔ اس کے بعد روزہ، روزہ کو عربی میں کیا کہتے ہیں یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے، صوم کہتے ہیں۔ اب صوم کے کیا معنی ہے؟ رک جانا۔ اور روزہ کس زبان کا لفظ ہے؟ یہ بھی فارسی زبان کا لفظ ہے۔ یہ بھی کوسچن شارٹ کوسچن کے اندر پوچھا جا سکتا ہے۔ تو روزہ کی فرضیت کے اوپر آیت سورہ بقرہ کی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ آپ لوگوں کو اس کا ترجمہ آنا چاہیے۔ اس کے بعد روزہ کے متعلق حدیث لکھیں، تو وہ آپ کو آنی چاہیے۔ حدیثیں بڑی مشہور ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا بھی، روزہ ڈھال ہے۔ اس طرح کی حدیث مبارکہ آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے، یہ بھی شارٹ کوسچن کے اندر پوچھی جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد زکوٰۃ کے لغوی معنی یہ ایم سی کیوز کے اندر پوچھے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی نشو نما پانا، پاک کرنا، ستھرا کرنا، یہ سارے معنی آپ کو آنے چاہیے۔ لانگ کوسچن کے اندر بھی آپ لوگوں کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ کی فرضیت کب ہوئی؟ 2 ہجری کے اندر ہوئی۔ اس کے بعد حج کے لغوی اور اصطلاحی معنی حج پر آئے، یعنی جتنے بھی ٹاپک ہیں ان تمام ٹاپکس کے اوپر آپ لوگوں کو کم از کم ایک آیت اور ایک حدیث ضرور آنی چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ساری چیزیں آ جائیں گی تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ لوگ ان تمام چیزوں کو کور کر سکیں گے اور پیپر کے اندر آپ اچھے مارکس لے سکتے ہیں۔ ویسے جو پیپر کے اندر جو کوسچنز آئے ہوئے ہیں، جو میں نے آبزرو کیا ہے، موسٹلی جو ریپیٹڈ کوسچنز ہیں ان کے اندر لغوی معنی تمام چیزوں کے، اصطلاحی معنی تمام چیزوں کے، مصارف زکوٰۃ کتنی ہے، مصارف زکوٰۃ کس صورت کے اندر بیان ہوئے ہیں، سورہ توبہ کے اندر بیان ہوئے ہیں مصارف زکوٰۃ، سورہ توبہ کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ یہ بھی کوسچن پیپر کے اندر آیا ہوا ہے۔ اس کے بعد عشر، عشر اس کو کہتے ہیں جو زمینوں کے اوپر فصلیں ہوتی ہیں ان کے اوپر 20 اور 10% جو دیا جاتا ہے اس کو عشر کہتے ہیں۔ اس کے بعد رمی، رمی کیا ہوتی ہے کہ جب آپ صفا اور مروہ کے درمیان جو دوڑ رہے ہوتے ہیں اس کو ہم رمی کہتے ہیں۔ اس کے بعد احرام، جو عمرہ یا حج کرنے کے لیے 2 چادریں سفید کلر کی پہنی جاتی ہیں ان کو ہم احرام کہتے ہیں۔ مناسک حج کیا ہے کہ حج کے اندر کون کون سے مناسک کیے جاتے ہیں، کون کون سے اعمال کیے جاتے ہیں، ان تمام کو مناسک کہتے ہیں۔ استلام، جب آپ حجر اسود کی طرف اس طرح سلام کرتے ہیں اس کو ہم استلام کہتے ہیں۔ اس کے بعد حج مبرور، حج مبرور مقبول حج کو کہتے ہیں۔ یہ ایم سی کیوز کے اندر آیا ہوا ہے۔ تو حج مبرور کے متعلق حدیث لکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور یہ ہے کہ حج مبرور کی جزا صرف اور صرف یہ ہے کہ اس بندے کے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تلبیہ کس کو کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک لبیک۔
तो इसको हम बोलते हैं तलबिया। तवाफ, खाना काबा के जो चक्कर लगाया जाता है उसको हम तवाफ बोलते हैं। तवाफ का लुगी मानी पूछा जा सकता है, तवाफ का इस्लाही मानी भी पूछा जा सकता है। जिहाद के लुगी मानी, जिहाद के इस्लाही मानी, उसके बाद जिहाद की अक़साम, वो मुदाफ़ियाना जिहाद, मुस्लिहाना जिहाद, ये आपसे पूछा जा सकता है। ग़ज़वा किसको कहते हैं? जिसके अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफ्स नफीस खुद शिरकत की हो, उसको हम ग़ज़वा कहते हैं। जंग और जिहाद में फ़र्क क्या है? जिहाद के अंदर इस्लामी इक़दार को पामाल किया जाता है, जंग के अंदर इस्लामी इक़दार को पामाल किया जाता है, अपना तसल्लुत कायम किया जाता है। ये भी बुक के ऊपर प्रॉपर एक साथ की डेफिनेशन लिखी है। निसाब क्या है, चांदी का, सोने का क्या है, और उसके बाद भेड़ बकरियों ऊँट का क्या है, ये भी सारा बुक के अंदर लिखा हुआ, वहाँ से आप लोग देख सकेंगे। ज़कात और टैक्स में फ़र्क क्या है? टैक्स गवर्नमेंट देती है और इसके अंदर कोई टैक्सेस नहीं होती है, ये नॉन मुस्लिम से भी दिया जाता है और मुस्लिम से भी दिया जाता है। ज़कात जो होती है ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से ली जाती है और मुसलमानों को ही दी जाती है। अज़ीज़ तलबा, ये हमारा आज का आधा चैप्टर था जिसके अंदर जो मुख्तसर सवालात और MCQs थे उनको हमने डिस्कस किया। इन तमाम चीज़ों को आप लोग अच्छे तरीके के साथ मेमोराइज करिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को कामयाब करे और आप लोगों को मेहनत करके पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।